ناظرین، ڈرامہ سیریل دیوار کی ڈرامائی کہانی اس وقت اپنے ایک ایسے سنسنی خیز اور تباہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر گزرتے پل کے ساتھ ڈرامے کے تمام مرکزی کرداروں کی زندگیاں ایک نیا کٹھن اور خطرناک رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی میں آنے والے نئے پرومو نے تو ناظرین کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز اور زبردست سنسنی پھیلا دی ہے، کیونکہ آنے والی قسط میں سب سے بڑا، خطرناک اور ہلا دینے والا دھماکہ اس وقت دیکھنے کو ملے گا جب عافیہ فون پر کسی سے غصے میں بات کرتے ہوئے اپنے حواس کھو بیٹھے گی اور اچانک فہد کی باہوں میں جا گرے گی، اور ٹھیک اسی بدقسمتی سیکنڈ میں عامر دونوں ہاتھوں میں چائے کے گرم کپ اٹھائے اسی کمرے میں داخل ہوگا اور اپنی ہی آنکھوں کے سامنے عافیہ کو فہد کے آغوش میں اس حالت میں دیکھ لے گا۔ اب یہ ایک ایسا دل ہلا دینے والا منظر ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد تو صاف لگتا ہے کہ عامر کا سالوں کا صبر اور ضبط بالکل جواب دے دے گا اور وہ کسی کی بات سنے بغیر شدید غصے کے عالم میں عافیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح سے آزاد کر کے طلاق دے ڈالے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فہد کا گریبان پکڑ کر اسے بھی صاف الفاظ میں جان سے مارنے کی آخری اور سخت ترین دھمکی دے ڈالے گا۔ پرومو میں جہاں ایک طرف یہ خوفناک تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، دوسری طرف وہیں رانی بھی ناظرین کی تمام سازشوں کا پھول کھلتے ہوئے اسے پورا آئینہ دکھاتی ہے اور سچے دل سے کہتی ہے کہ ناظرین بیوی، کیا تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا جو تم محض چند روپیوں کی لالچ، ہوس اور پیسوں کی خاطر اس پورے گھر کے امن و سکون کو برباد کر رہی ہو اور سب کی زندگیوں سے کھیل رہی ہو۔ دوسری طرف شارق بھی اس روز روز کی ذلت، تماشے، ہسپتال کے چکروں اور پولیس کے ڈراموں سے مکمل طور پر بیزار ہو چکا ہے، اور وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں عامر کے پاس جا کر صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی، اگر اس گھر میں اتنا ہی زیادہ پرابلمز اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس گھر کو بیچ کر اپنا اپنا حصہ لے لیں اور الگ ہو جائیں، تاکہ اس روز روز کے قصے اور تماشے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اب میں بہت تھک چکا ہوں یہ روز کے تماشے دیکھ کر۔ ناظرین، اگر ہم پچھلی قسطوں کی باتیں کریں تو کہانی میں بہت سے گہرے راز کھلے تھے، جہاں عافیہ کی والدہ ارم تو اسے بالکل سچ بات بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے والد شہیر بالکل ٹھیک ہے اور انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن عافیہ اپنے غصے میں اپنی ہی ماں ارم کی ایک سچی بات پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور ان سے صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ والد کی بیماری کا محض ایک ڈھونگ اور جھوٹ بول کر میرے دل میں ان کے خلاف بلا وجہ زہر گھول رہی ہیں۔ ناظرین، عافیہ بیچاری اس معصوم حقیقت سے بالکل بے انجان ہے اور اس کے والد شہیر اور فہد دونوں اندر سے مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں مل کر ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تحت عافیہ کو عامر کے دل اور زندگی سے نکال کر فہد کے ساتھ جوڑنے کے لیے دن رات ہر گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، جبکہ اس کی ماں ارم صرف عافیہ کو حقیقت بتا کر سچائی سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایپیسوڈ 64 میں ہم نے سعدیہ اور حمزہ کی زندگی کا بھی ایک انتہائی حساس اور نازک پہلو دیکھا تھا۔ سعدیہ جب اپنے شوہر حمزہ سے فون پر انتہائی محبت اور پیار سے بات کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے کنزہ بلا وجہ آ کر ان کی بات میں ٹانگ اڑاتی ہے اور بولنا شروع کر دیتی ہے اور سعدیہ کو جلانے کے لیے طعنہ دیتی ہے کہ تمہاری زندگی تو بہت
سکون اور چین سے گزر رہی ہے، جبکہ سعدیہ کو اس تلخ اور بھیانک حقیقت کا بھی بالکل علم ہی نہیں کہ حمزہ نے کنزہ سے نکاح صرف اور صرف اپنی پھوپھو کی قسم پر مجبور ہو کر کیا تھا، اور یہ دوسرا نکاح سعدیہ سے بالکل چھپا کر رکھا گیا ہے۔ لیکن اب کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے کہ تمام تر ثبوت سامنے آ جائیں گے اور سعدیہ کے ہاتھ نکاح نامہ بھی لگنے والا ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سعدیہ کے سامنے اپنے شوہر حمزہ اور کنزہ کے اس خفیہ نکاح کا پورا سچ سامنے آئے گا تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ غصے میں آ کر فوراً حمزہ سے طلاق مانگ لے گی؟ لیکن ناظرین، اگر ہم سعدیہ کے کردار اور اس کی سنجیدہ تربیت کا گہرائی سے جائزہ لیں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ سعدیہ کوئی جذباتی یا جلد بازی والا قدم ہرگز نہیں اٹھائے گی۔ وہ اتنی نادان اور بے وقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے اپنا گھر توڑ لے، بلکہ وہ بہت صبر اور سوچ سمجھ کے ساتھ پہلے حمزہ کی پوری بات اور صفائی سنے گی، اس نکاح کے پیچھے چھپی پھوپھو کی قسم کا پورا سچ معلوم کرے گی اور اس کے بعد ہی اپنے مستقبل اور رشتے کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف ناظرین، اگر ہم اس لمحے کی بات کریں تو ہاسپٹل اور محلے کے ڈرامے نے ہر ایک کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بلال اب شارق کو ہر صورت پولیس کے ذریعے جیل بھجوانے اور پھنسانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس دشمنی کا اصل آغاز تب ہوا تھا جب بلال نے پورے محلے میں یہ باتیں پھیلا دی تھی کہ شارق کی بیوی نازنین غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ اپنی بیوی نازنین کے بارے میں محلے میں پھیلائی گئی ان بدنام کن باتوں اور افواہوں کا سن کر شارق شدید غصے میں آ گیا تھا، اور اس نے غصے میں آ کر بلال کو جان سے مارنے کی نیت سے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اس شدید ہاتھا پائی اور ہنگامے کے بیچ میں اچانک عامر آ گیا، اور وہ تیز دھار چھری بلال کی بجائے غلطی سے عامر کے پیٹ میں جا لگی، جس کی وجہ سے عامر شدید زخمی ہوا اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ منتقل کرنا پڑا۔ اس تمام تر نازک صورتحال کے باوجود بلال کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ رانی اسے بار بار منتیں کر کے سمجھاتی ہے کہ بلال، تم شارق کے ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، دشمنی کو اتنا آگے مت بڑھاؤ۔ لیکن بلال انتقام اور انا کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ رانی کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ رانی اسے سمجھاتی ہے کہ کسی کے کردار پہ تم باتیں مت کرو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن بلال اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف جب عامر ہاسپٹل پہنچتا ہے تو ارم سعدیہ کو فون کر کے بتاتی ہے اور دوسری طرف عافیہ کو فون ملاتی ہے تاکہ اسے ارم کے زخمی ہونے کی خبر دی جا سکے، لیکن عافیہ اس وقت فہد کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی ماں ارم اور گھر والوں سے شدید ناراضگی اور غصے کی وجہ سے ان کی آنے والی تمام کالز کو کٹ کر دیتی ہے اور فون ریسیو نہیں کرتی، جس پر فہد اندر ہی اندر دل میں بے حد خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ عافیہ اور اس کی ماں کے درمیان یہ بڑھتی ہوئی دوریاں اور غصہ اس کے اپنے مقصد کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فہد سوچتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عافیہ کا ایسا رد عمل ہے، وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ ادھر ہاسپٹل میں پولیس پہنچ جاتی ہے اور بلال شارق کے خلاف FIR درج کروا دیتا ہے، یہاں تک کہ پولیس سعدیہ کو بھی عامر سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی تاکہ وہ کہیں عامر کو ہمدردی میں لے کر اس کا بیان تبدیل نہ کروا لے۔ لیکن جیسے ہی عامر کو ہوش آتا ہے اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور خطرے سے باہر ہے، تو عامر اپنا بڑا دل دکھاتے ہوئے پولیس کو شارق کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی یا رپورٹ درج کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور پولیس والوں کو یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے اور گھر میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ شارق کو چھوڑ دے۔ دوسری طرف نازنین اور فہد گھر میں بیٹھ
بیٹھ کر شدید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں پولیس کسی بھی وقت آ کر شارق کو گرفتار کر کے نہ لے جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود ناظرین کی ڈھٹائی اور سرکشی ختم نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا رانی اور بلال کے کمرے میں گھس کر انہیں کھلے عام دھمکیاں دینے لگتی ہے کہ رانی اپنے اس شوہر بلال کو سمجھا لو، وہ ہوتا کون ہے ہمارے آپسی معاملے میں بولنے والا اور پولیس کو بلانے والا، جس پر بلال کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ناظرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پلٹ کر صاف وارننگ دے دیتا ہے کہ ناظرین بی بی اس بار اگر تم نے کوئی چال چلی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا کام تمام کر دوں گا اور تمہاری ساری سازشیں ختم کر دوں گا۔ اس تمام تر ڈرامائی ہنگامے کے بعد جب عافیہ کو عامر کے ہاسپٹل میں ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ تڑپ کر ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ وہاں پہنچ کر جب وہ عامر کی یہ حالت اور بلال کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا اپنا دل بھی بھر آتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ دوسری طرف جب عافیہ کے والد شہیر عافیہ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ عافیہ کہاں ہو تو عافیہ بتاتی ہے کہ عامر ہاسپٹل میں ہے، جسے سن کر شہیر اور فہد کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی محنت کی ان دونوں کو دور کرنے کی اور یہ پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف بلال اس گھر کو بیچنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف سب معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے بے حد دلچسپ ہوگا کہ کیا عامر واقعی فہد اور عافیہ کو اس حالت میں دیکھ کر عافیہ کو طلاق دے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی غیبی معجزہ ہوگا کہ فہد اور شہیر کا یہ برا گھناؤنا کھیل سازش اور جاہلانہ منصوبے عامر اور عافیہ کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو جائیں گے، اور کیا سعدیہ حمزہ کی سچائی جاننے کے بعد اپنے رشتے کو بچا پائے گی؟ تو ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔